بلیس فرائیڈے ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور الحمدللہ ایک بہت امپورٹنٹ اور دلچسپ موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے اور ایک دلچسپ سٹیج تک پہنچ چکی ہے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان شامل ہیں انشاءاللہ ان سے بھی کچھ سوالات لیں گے، اور انشاءاللہ کچھ آخری ایسی نصیحتیں ہیں جو ہم استاذہ سے لیں گے تاکہ انشاءاللہ اس رشتے کو اور بہتر بنایا جا سکے۔ ناہید آنٹی، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، آپ نے ماشاءاللہ ایک طویل زندگی گزاری ہے اور یہ سب رشتے نبھائے بھی ہیں، اور پھر اب ماشاءاللہ ایک لمبے عرصے سے ساس بھی ہیں، کس طرح سے بہوؤں کو ایڈجسٹ کیا، بیٹی کو اس کا رول کیسے سکھایا؟ بس مجھے جو سب سے امپورٹنٹ ہے نا، وہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں کیسی ہوں۔ تو جب جی جب بیٹی کی شادی ہوئی تو میں نے ایک ہی چیز کو بہت امپورٹنس دی کہ یہ میری بیٹی ہے، اور اگر میں نے اس کو خود اگر اس کو تسلیم کروں گی، پھر میرے ایکشنز اور میرا سارا وہ ویسے ہی ہوگا۔ اور الحمدللہ میں نے اس کو سب سے جب انٹروڈیوس بھی کرایا تو بیٹی، یہ میری بڑی بیٹی ہے، صحیح، الحمدللہ وہ بھی بیٹی بنی جی۔ اور اسی طرح دوسرے بچوں کی شادی ہوئی تو بس یہی ایک ہی کانسیپٹ ہے، یہ میری بیٹی ہے، اور پھر جب آپ بیٹی کہہ دیتے ہو تب درگزر بھی کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ جب میں قرآن پڑھنے کے بعد استاذہ کی ہماری بہت کریکٹر بلڈنگ ہوتی تھی، الحمدللہ قرآن پڑھتے پڑھتے اور بہت کچھ ہم نے سیکھا۔ اس کے بعد الحمدللہ یہ حالات اور بھی بہت اچھے ہو گئے، جو یہ گھر پہ تھا الحمدللہ سب کا آنا جانا، اور اللہ کا شکر ہے بہت اچھا ٹائم گزرا ہے، ان کا بھی اور میرا بھی جی۔ کیا خاص باتیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بات ناگوار گزرتی ہو؟ ایسا تو ہوتا ہے، ماؤں کو بیٹیوں کی کتنی باتیں ناگوار گزرتی ہیں، پھر اس وقت آپ کس طرح سے ہینڈل کرتی ہیں؟ انسان ہوں، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ ایک ہی طرف ہے کہ میں ان کی خیر خواہ ہوں، میں نے ان کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے، خیر خواہی کرنی ہے، اور وہ خیر خواہی اس لیے کرنی ہے کہ وہ آپ کی نسلوں کو چلانے والی، میں کیونکہ اسے بیٹی کہہ چکی ہوں نا، جی، تو پھر دوسری بیٹی کہہ کے یعنی آپ نے وہ جذبات ہی جو ہے وہ مولڈ کر لیے کہ جس طرح میں اپنی بیٹی کے لیے جی، اور دوسرا یہ کہ پھر میں درگزر کرنا ہے، یہ میرا کام ہے۔ صحیح، میں نے اس کے اینڈ سے کبھی نہیں کہا کہ ادھر سے کچھ ہے کہ میرے اینڈ سے جانا چاہیے، آپ کے اینڈ سے جانا چاہیے۔ اور پھر جب اسے ہم گھر میں بھی کام کرتے تھے تو میں نے کہا تھا یہ مجھے دیکھ کے سیکھ لے گی، اور ہم اس نے بہت کچھ سیکھا۔ تو اس طرح جب انسان یہ سوچتا ہے میرے غصے کرنے سے، بولنے سے، یا جو میں کہوں وہ کرے، اس سے زیادہ بہتر اگر آپ ایسا محبت پیار سے رہیں تو سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے آپ کمفرٹیبل ہیں، آپ خوش ہیں۔ یعنی بیٹوں کے گھر بسانے میں اچھی ماؤں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، سب سے بڑی بات ہے، ان کے بغیر یہ گھر نہیں بس سکتے۔ اگر یہ چیزیں نہ امپورٹنس ہوں تو میں خود نہ خوش ہوں گی، الحمدللہ۔ تو اس سے گھر میں الحمدللہ اتفاق اور محبت ہی بڑھتی ہے۔ صحیح۔ استاذہ ایک اور سوال ہے کہ کچھ والدین اپنے بچوں کی شادی کے بعد بیٹے اور بہو کے خوشگوار تعلقات نہیں بننے دیتے کہ پھر یہ ہمیں چھوڑ کر چلا جائے یا پھر ہمارے بڑھاپے کا سہارا کون بنے گا۔ اس کے بعد ایک کنٹرول کی جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے، بڑا انفارچونیٹ ہے جی، اور ایسا ہے کیونکہ ہمارے یہاں مشترکہ خاندانی نظام اور ایسا نظام رائج ہے جس کو عین شریعت کے مطابق سمجھا جاتا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ کہ اس میں چونکہ بیٹے بہو کو سپیس نہیں ملتی، اور میں سمجھتی ہوں کہ دوسری طرف ساس اور سسر کو بھی، اور نندوں اور دیوروں جیٹھوں کو بھی سپیس نہیں ملتی۔ انسانی زندگی ہے نا، ہر ایک کو اپنی آزادی چاہیے، کچھ ایسا موقع ضرور چاہیے جس میں وہ اپنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق، لیکن جو وہ چاہتا ہے اس طرح سے زندگی بسر کر سکے۔ تو جب لوگ اکٹھے رہتے ہیں، بہت زیادہ ہر وقت کوئی سامنے ہوتا ہے تو ٹکراؤ بہت ہوتا ہے، اور لوگوں کے پاس فری ٹائم بہت زیادہ ہے۔ تو مجھے یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ساری کوشش بس ایک ہی خاندان پر کرنے کے لیے جب یہ کام کیے جاتے ہیں تو انسیکیورٹیز زیادہ ہو جاتی ہیں
کیونکہ پھر توقعات بڑھ جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ معاملات ہوتے ہیں. تو بڑھاپے کا سہارا پتہ نہیں کسی نے بوڑھے ہونا بھی نہیں ہے یا نہیں, بڑھاپے سے پہلے ہی چلے جانا ہے. تو بڑھاپے کا سہارا اگر کسی نے بنانا ہے تو وہ اللہ سبحانہ اور اپنی تربیت پہ ٹرسٹ کریں کہ اگر آپ نے تربیت کی ہے, اپنے بیٹے کی بھی اتنی تربیت کی ہے تو وہ سٹینڈ کرے گا. اصل میں تربیت کی نہیں ہوتی, تربیت کی نہیں ہوتی, پھر گھبراتے ہیں اس وقت پہ کہ گیا ہاتھ سے. بات یہ کہ اچھے ماں باپ وہ ہیں جو اپنے بیٹے اور بہو کے درمیان پیدا ہونے والی محبت سے خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہے کہ ایک خاندان بس گیا. بالکل. اور اسی میں اجر و ثواب ہے اور اسی کا نفع ہے خاندانوں کو, کیونکہ اس کی وجہ سے ہی آئندہ خاندان کے مستحکم رہنے کا سلسلہ ممکن ہو سکتا ہے. وہ دونوں آپس میں اچھے طریقے سے رہیں گے تو دوسروں کے ساتھ بھی اچھا رہنا سیکھ سکیں گے. اچھا, ایک عجیب بات ہے سب لوگوں کے ذہنوں میں, ڈیوائیڈ اینڈ رول. تو یہ جو گورے کا جو اصول تھا نا, مجھے جب گھروں میں دیکھنے کو ملتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ساس یہ چاہتی ہے یا سسر یہ چاہتا, ساس سسر دونوں چاہتے ہیں کہ بہو بیٹے کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر دو, یا وائس ورسا, بہو یا بیٹا یہ کام کرے کہ باقی سب لوگوں کے درمیان تفریق پیدا ہو جائے. تو اس کی وجہ سے پھر یعنی خاندان جڑے نہیں رہتے اور لوگ صرف الگ رہنا, الگ گھر ہونا بہو بیٹے کا حق ہے. معذرت کے ساتھ میرا یہ مطلب نہیں ہے, خاندان ایسے ہو سکتے ہیں, گھر ایسے ہو سکتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں ہونے کے باوجود پورے طریقے سے ایک علیحدہ سیٹ اپ جو ہے ان کا ضرور ہونا چاہیے. اور پھر جب بچے ہو جاتے ہیں, بچوں کی 100 مصروفیات سلسلے, ان کو کھلانے پلانے کے, ان کو پڑھانے لکھانے کے, ان کو سمجھانے بجھانے کے, جیسے آپ نے لاسٹ پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ بے شک آپ ایک جگہ پہ رہیں لیکن اپنی ایک انڈیپینڈنس ہونی چاہیے. انڈیپینڈنس ضرور ہونی چاہیے, اور انڈیپینڈنس یہ نہیں کہ رومز الگ ہیں تو بس یہ انڈیپینڈنس ہے. اور صرف بہو کو انڈیپینڈنس نہیں چاہیے ہوتی, ساسوں کو بھی چاہیے ہوتی. یعنی آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے اپنی بزرگ ساسوں پہ چھوڑ دیں, یہ بھی کوئی عقل مندی نہیں ہے. سارا دن بچے جمپس کر رہے ہوتے ہیں دادا دادی کے بیڈ کے اوپر, اور ایک ان کے سکون کا وقت, عمر کا ایک تقاضا, یعنی یہ بھی بڑا عجیب صورتحال ہے. بڑوں کے واش رومز بے احتیاطی کے ساتھ استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں. میں نے بہت سارے ایسے واقعات دیکھے, بچے پانی پھینک کے آگے اور کوئی بزرگ باتھ روم میں جا کے گر گیا. جی بالکل. تو دس از ویری انفارچونیٹ. یعنی ان چیزوں کے بارے میں ہمارے معاشرے میں بات ہی نہیں کی جاتی. جھگڑے بھی تو انہیں چیزوں سے ہوتے ہیں. جھگڑے بھی پھر وہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسپیس دے بھی دیں تو اپنی اینک نہیں مل رہی, اپنی فلاں چیز نہیں مل رہی, کتنی آپ کی ایج کے ساتھ آپ کی کمپلیکیشنز بڑھ جاتی ہیں. جی بالکل. تو ان باتوں کا بھی خیال بہرحال بالکل کرنا چاہیے دونوں سطح پہ. اگر بہو کو اسپیس کی ضرورت ہے تو وہ جو بیچارے ماں باپ گھر میں ہیں جنہوں نے ساری زندگی. اچھا, ایک بات جو میں نے آج بہت نوٹ کی, آپ کے حوالے سے بھی ابھی فتح آپا بھی یہاں پہ بات کری تھی کہ ہر ساس اپنی لیگیسی پکڑانے کے لیے تیار ہے. کہ یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے, بہرحال اس نے بھی جینا ہے, ٹھیک ہے دنیا سے جانا تو ہے, لیکن اس کو بھی اس کی بھی ایک زندگی ہے, اس نے بھی ایک وقت گزارا ہے. لیگیسی بھی جانے کے بعد ہوگا, لیگیسی بھی جانے کے بعد ہوگی. اس کی زندگی میں اس کی زندگی کے رائٹس کو آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ جی اچھا, ایک بڑی مزے کی بات میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں. یہ خاندانی زندگی میں جس میں بہت زیادہ تلخیاں بھی پیدا ہوتی ہیں. بہو بھی بیٹا بھی یہ چاہتا ہے کہ اب بچے چھوٹے ہیں, ماں جو ہے وہ چھوٹے بچے کو پکڑ لے, اس کو کھلائے, بیبی سٹنگ دے. اب یہ ماں جو ہے اس کی اتنی قوت ہی نہیں ہے بھائی کہ وہ بچوں کو سنبھال سکے. آپ کو یاد ہوگا ہم سلمہ یاسمین نجمی صاحبہ کے پاس گئے تھے, بہت خوبصورت اور بہت ہی خوبصورت ہماری سیٹنگ تھی, اور انہوں نے اتنی پیاری بات کہی. میں نے ان سے سوال کیا تھا بہوؤں کے ساتھ تعلقات کے بارے میں, پوتوں کے بارے میں, تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اپنی بہو سے کہا تھا کہ دیکھو بیٹا, اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اس عمر میں بچے دینے ہوتے تو وہ مجھے خود دے دیتا. تو جب اس نے مجھے بچے نہیں دیے تو مجھے یعنی آپ بھی مجھ پر یہ ذمہ داری نہ ڈالو. نہیں ہے کہ اس طرح سے. تو یہ بھی ایک پہلو ہے لائف کا کہ اس میں ایک مائنڈ سیٹ ہے. بیٹا بہو چاہتے ہیں کہ اب ہماری جیسے ہماری ماں نے ہماری پرورش کی, تربیت کی, اب وہ یہاں پر بھی اسی طرح رول پلے کریں. تربیت تو ہو سکتی ہے لیکن تربیت میں بھی یعنی بیٹے اور بہو دونوں کا ساتھ چاہیے, اور یہ ہے کہ پرورش کی ذمہ داری ان پر نہ ڈالیں. ان کو واقعی اسپیس چاہیے, اور ان کو بھی ان کی نیڈز, ان کی ضروریات, ان کے معاملات اس حوالے سے بھی ضرور دیکھنا چاہیے. استاذ صاحب بالکل آخری 5-6 منٹ رہ گئے ہیں, لیکن اب سوالات اتنے زیادہ آ رہے ہیں. ایک تہمینہ تارڑ صاحبہ پوچھتی ہیں کہ استاذ جی اکثر ساس اور بہو میں اتفاق ہو جاتا ہے لیکن کچھ اوپر کے لوگ نا اتفاقی پیدا کرتے ہیں, اس کا کیا حل ہے؟ اصل میں یہ جو پیراشوٹرز ہیں نا وہ اپنا کوئی نہ کوئی
اثر تو ڈالتے رہتے ہیں. تو یہ اوپر کے لوگ جو ہیں وہ نیچرلی اپنا اثر ڈالتے رہیں گے، لیکن خود کو اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے. آپ کی جڑ سے آپ کا تعلق اتنا مضبوط ہو کہ آپ کو بڑی سے بڑی آندھی نہ اور گرا باقی سکے. یہ کہ ہر ایک کو سوسائٹی میں دیکھنا چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہونا ہے، اور اس کے لیے کچھ باؤنڈریز، کچھ اصول، ضوابط، کچھ گھر کے لیے یعنی ایسے پرنسپلز طے کرنے چاہیے جس میں یعنی یہ آٹومیشن نہیں ہے کہ یہاں تو خود بخود چیزیں. استاد صاحب 2-3 اور بہت اچھے سوالات ہیں. ایک سوال تو بہت خوش آئندہ انم صاحبہ پوچھ رہی ہیں کہ میں بیٹوں کی ماں ہوں، ابھی چھوٹے ہیں، مجھے کیا کرنا چاہیے کہ کل کو میرے بیٹے اچھے شوہر بنے اور میں ایک اچھی ساس؟ یعنی پرسنل بہت امپورٹنٹ ہے، بہت پیارا سوال ہے. جی بچوں کو جو ہے وہ شروع سے ہی اپنا رول سمجھانے کی ضرورت ہے. یعنی بحیثیت بیٹے کے رول سم ٹائمز ماں سکھا دیتی ہے، باپ سکھا دیتا ہے. آج کل ویسے اس کے اوپر بھی کام نہیں ہو رہا، کیونکہ یعنی گھروں کے اندر دیکھیں تو یہ بہت بڑی جنگ ہے کہ ماں باپ کا سارا زور بچی کے اوپر ہے کہ آپ نے جانا ہے، اس گھر سے چلے جانا ہے. تو بچیاں کہتی ہیں کہ آپ جو ہمیں سکھانا چاہتے ہو اس کو بھی سکھاؤ جو ہمارے ساتھ ہمارا بھائی ہے. تو پیرنٹس اسے نہیں سکھانا چاہتے. تو بیٹے کو اچھا شوہر بنانے کے لیے نیچرلی ایک خاص قسم کی ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے. میں پھر دوبارہ وہی بات کہوں گی کہ اس کے لیے علم کی ضرورت ہے. پیرنٹنگ سیکھیے، پیرنٹنگ سیکھنے کی ضرورت ہے. اور بیٹے کو سکھانے کے لیے بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو چھوٹی عمر میں رول ڈیفرنٹ ہوتا ہے بیٹے کا. جب وہ بڑا ہوتا ہے، جب وہ ینگ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو بتانا ہوتا ہے کہ اب بلوغت کے بعد آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں. جب اس کی شادی کرنی ہوتی ہے تو اس سے پہلے ان ذمہ داریوں کو سمجھانا ہوتا ہے. لیکن اس کا اپنی بیوی کے ساتھ کیا تعلق ہو، ریلی میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں بہت زیادہ انسپائر ہوں. میری بیٹی کے جو سسر ہیں وہ اپنے بچوں کی جس طرح تربیت کرتے ہیں، اگرچہ دونوں میاں بیوی اس بارے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن میں نے انہیں دیکھا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے اپنے بیٹے کو اس مقصد کے لیے تیار کیا جتنے عرصے سے کہ آپ جب ایک لڑکی کو لے کے آ رہے ہو تو کس طرح سے آپ نے اس کی ذمہ داریوں کو سنبھالنا ہے، کس طرح اس کے کیا رائٹس ہیں. جی بالکل. یعنی بہو کے یا اس کی جو بیوی ہے اس کے رائٹس سمجھانا، اور پھر یہ کہ آپ کا کام اس کو سپورٹ دینا ہے، فائنینشلی اس کو جو ہے وہ آزادی دینی. مجھے اتنی حیرت ہوئی، میری بیٹی اس دفعہ مجھے بتا رہی تھی کہ میری مدر ان لا نے میرے شوہر سے کہا کہ آپ یعنی اریج کے لیے کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یعنی اپنا بتایا سب کچھ. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈلواؤ، اس کو جو ہے وہ اس طرح سے کرو. آپ جسٹ امیجن ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں کہ جو اپنے بچوں سے کہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. ایک اور بڑی اہم بات ہے جس طرح آپ نے توجہ دلائی، لوگ یہ تو کہتے ہیں اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکی گھر گھرستی نہیں جانتی. آپ کا اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکا اپنی پرسنل ہائیجین کا خیال نہیں رکھتا، یعنی وہ اتنا گند بکھیرتا ہے، وہ خود گندا اس صورت میں رہتا ہے، اس کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتا. یعنی اگر آپ لڑکیوں سے اندر یعنی بات کر کے دیکھیں تو سگریٹ پیتے ہیں، ویپس، باقی چیزیں جو استعمال کرتے ہیں اس کی وجہ سے جو اسمیل آتی ہے. پھر یہ کہ اپنی یعنی باڈی کی جو اسمیل ہے، پرسنل ہائیجین کو لڑکے ویلیو نہیں کرتے ہیں، اور ایک تو اس کی وجہ سے آپس کے ریلیشن میں جو خرابیاں آتی ہیں. اور پھر جس طرح وہ میس اپ کرکیٹ کرتے ہیں، یعنی لڑکا یہ نہیں سمجھتا کہ گھر کو اور بیوی کو ایز دینا اور گھر کو سنبھالنے میں اس کی ہیلپ کرنا یہ میری ذمہ داری ہے. اور اس پہ کوشچن بھی کوئی نہیں اٹھاتا، وہ سمجھتے ہیں یہ تو مرد ہے، مرد تو ایسا ہی ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس میں یہ بات بھی خاص طور پر کرنا چاہوں گی کہ اگر لڑکی جاب کرتی ہے اور لڑکا بھی جاب کرتا ہے، دونوں باہر سے آتا ہے، لڑکے کی ڈیمانڈز دیکھیں کہ لڑکی جو ہے وہ باہر سے تھک آ کے بھی آئی ہے، گھر کی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے. اس کو یہ ہوگا پانی میری ٹیبل پہ، میری تمام ضروریات مجھے فوری طور پر فراہم کیجئیں، کیونکہ وہ تھکا ہوا ہے، اس کو ریسٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور ایسے میں وہ کتنا کٹھور اور سنگ دل ہو جاتا ہے کہ اس کو یہ خیال نہیں آتا کہ میری بیوی کو اس وقت کس کی ضرورت ہے. ابھی مجھے پچھلے دنوں میں یعنی مجھے پتہ چلا کہ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ باہر جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو شوہر کو بھی ساتھ رکھنا ہوتا ہے. تو اس میں لوگوں کو یہ پچھلے سوال کے ریفرنس سے میں کرنا چاہتی ہوں. تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ یعنی اس موقع پر جب ایک لڑکا یہ دیکھتا ہے کہ ماں کس کرب سے گزرتی ہے، نمبر 1،
دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ اپنے بچے کو سنبھالنے کے لیے ساتھ دیتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ میں تو صرف کمانے جاتا ہوں، کہ میری بیوی جو ہے وہ ایک بچے کو سنبھالنا اتنا بڑا کام ہے، مشکل کام ہے، اتنا مشکل کام ہے. اس مشقتوں کو جب وہ خود بیئر کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ جزویات تک جا کے خیال رکھنا ایک بچے کے لیے، ایک عورت تو ایک بچے کے لیے بھی کافی ہے، گھر کا کام وہ کوئی کام نہ کرے تب بھی. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کے ایک کے بعد ایک بچہ ہے اور گھر کے کام ہے اور فیملی کی ذمہ داریاں ہیں، اور ہر ایک اس سے یہ توقع رکھتا ہے، اوور ایکسپیکٹیشنز ہیں، اوور ایکسپیکٹیشنز ہیں. تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنے بیٹے کو بھی اچھا شوہر بننا سکھایا جائے، کی تربیت دے. اور یہ بھی ایک ماں کی ذمہ داری ہے اور پوری سوسائٹی کی ذمہ داری ہے اور والدین کی ذمہ داری ہے. استاد صاحب بہت سارے سوالات ہیں، میں آڈینس سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، یقیناً آپ کے سوالات بہت قیمتی ہے، ہم تمام سوالات نہیں لے پاتے، لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس ٹرانسمیشن کا سلسلہ 10 بجے سے جاری ہو جاتا ہے. اگر آپ شروع میں اتنے امپورٹنٹ سوالات اٹھائیں گے تو اس کا ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا کہ انشاءاللہ اس کے بارے میں جواب دیا جائے گا. موضوع چند دن پہلے آپ سے شیئر کر دیا جاتا ہے، اگر آپ کسی بھی پیغام ٹی وی کے چینل کو یا نور انٹرنیشنل یا نگہت ہاشمی صاحبہ کے کسی بھی سوشل میڈیا چینلز کو فالو کرتے ہیں تو ہر جگہ اس کی تفصیلات موجود ہوتی ہیں. یہ موضوعات پہ بات کرنا صرف بات کرنا نہیں ہے، اس معاشرے میں جب ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ سوسائٹی کی ذمہ داری ہے تو بینگ اے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ، بینگ اے چینل، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان موضوعات پہ بات کریں، اور جس کی وجہ سے اس معاشرے میں بہت بڑا ڈیزاسٹر پیدا ہو رہا ہے. اس ٹرانسمیشن میں ہم مسلسل یہ کوشش کرتے ہیں ایوری فرائیڈے کہ بہت سارے ایسی اہم باتوں کے اوپر اور بہت ساری ایسی اہم چیزوں کے بارے میں بات کی جائے جو ہم میں سے ہر کسی کی زندگی کا مسئلہ ہے، یعنی وہ کچھ چند لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے. تو انشاءاللہ میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں استاد صاحبہ آپ کا بھی، الحمدللہ ہمیشہ ایک بہترین طریقے سے سکھانے کے لیے، وقت دینے کے لیے، اتنا ٹریول کر کے یہاں آنے کے لیے. ناہید صاحبہ آپ کا بھی کہ آپ تشریف لائیں، اور اپنے ان مہمانوں کا بھی جو اس سے پہلے بھی تشریف لا چکے، اور انشاءاللہ اس پوری ٹیم کا بھی جو ہر وقت یہ کوشش میں ہے کہ آپ تک بہترین مواد پہنچایا جائے. تو آئیے اس چینل کو سپورٹ دیجیے، آئیے اپنے آئیڈیاز کے تھرو، اپنے مال کے تھرو، اپنی نیک خواہشات کے تھرو اس چینل کو سپورٹ کریں تاکہ ہم اس خیر کے پیغام کو اور آگے تک پہنچا سکیں. اس کے لیے آپ دیے ہوئے نمبرز پہ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے فرائیڈے کو کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.